السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے جس فیصلے میں اسلام آباد کے نیشنل پارک کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کا حکم دیا ہے، نہ صرف یہ کہ بہت سارے اداروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا بلکہ بہت سے سیاسی مافیاز میں بھی تھرتھلی مچا دی ہے۔ ایک بہت بڑا زلزلہ آ چکا ہے جس کا ابھی تک لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے کون کون سے لوگوں کے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جناب پاکستان کے قانون کی بے بسی دیکھیے۔ جو مختلف سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹک ٹاک سے لے کے سنیپ چیٹ تک، پاکستان کے قوانین کی بے بسی دیکھنے والی ہے، اور یہ اڑایا ہے مذاق جناب اس ملک کی جو ٹک ٹاک سٹار ہیں حریم شاہ اور گورنر بلوچستان کے بیٹے نے، اور گورنر بلوچستان سے بھی اس معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس کی حامی بھری۔ یہ کیا کہانی ہے، ان دونوں چیزوں پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اہم جو سماعت کی، اسلام آباد کا جو مارگلہ ہلز کا خصوصاً ایریا ہے جو کہ قانون کے مطابق جو ماسٹر پلان ہے اسلام آباد کا، اس کے مطابق نیشنل پارک کے لیے مخصوص تھا، جہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ فطرت کو اس کی اصل حالت میں قائم رکھنا تھا، وہاں کی جو درخت ہیں ان کو اپنی اصل حالت میں قائم رکھنا تھا، جو وہاں پہ جنگلی حیات ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں قائم رکھنا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں کود پڑے اور اپنا اپنا حق جتایا، جس میں ہمارے پاکستان کے بہت سارے ادارے بھی شامل تھے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر چیف جسٹس ستر من اللہ نے غیر متوقع طور پہ ساروں کو ہی بلا لیا جناب۔ سیکرٹری دفاع کی بھی طلبی ہو گئی، سیکرٹری ماحولیات کی بھی طلبی ہو گئی، سیکرٹری داخلہ کی بھی طلبی ہو گئی، سی ڈی اے کی بھی طلبی ہو گئی، اور بہت سارے لوگوں کی بھی جناب طلبی ہو گئی، اور بڑی تفصیلات اس کی سامنے آئی ہیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھ لی ہوں گی کیونکہ پرسوں کا واقعہ، کل بھی ہم نے اپنے اسی پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا، اور بہت سارے اور بھی لوگوں نے کیا ہوگا، ٹی وی چینلز پہ بھی یہ خبریں چلتی رہیں، اخبارات میں بھی کل یہ ساری خبریں شائع ہوئیں۔ لیکن یہاں پر آج جو ہے ہم آپ کو کچھ اور چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ آپ نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہوگا نا کہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو مخصوص ایریا ہے جس پہ کوئی جو ہے مختلف ہمارے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے، ان کو کہا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر جو ایک سیلنگ کلب ہے اس کے خلاف احکامات جاری کیے گئے کہ جس کو وہاں سے ریموو کیا جائے، گولف کلب کو ریموو کیا جائے، اور ایسی بہت ساری جو جگہ ہیں وہ تقریباً 8000 ایکڑ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جناب اس معاملے میں صرف اتنا کچھ نہیں ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکومت پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو کہا ہے کہ جناب وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان کی تجاوزات ختم کرنے کو حکم دیا گیا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا جو کہ سیاسی مافیاز ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے معروف سیاستدان بھی ان میں شامل ہیں، اس میں موجودہ حکومت کے جو زعماء ہیں وہ شامل ہیں، پارٹی عہدیدار پی ٹی آئی کے شامل ہیں، وزیر اعظم کے معاونین خصوصی شامل ہیں، مشیر شامل ہیں، وزیر شامل ہیں، بہت سارے مافیاز نے جناب اسلام آباد کے مختلف ایسے ایریاز جو کہ نیشنل پارک کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان میں بہت ساری زمینیں خرید رکھی ہیں، اور وہاں پر وہ مختلف قسم کی تجاوزات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کافی ساری جگہوں پہ تو ہو بھی چکی ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کی مبینہ طور پہ اے ٹی ایم بھی کہلاتے ہیں، اور ان کی بھی کوئی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سی ڈی اے کے زون 4 میں موجود ہے، اور جس پر انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک حکم امتناعی بھی لے رکھا ہے۔ آبویسلی سپریم کورٹ ایک بڑی عدالت ہے، اس کے حکم امتناعی کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر تو وہ چیزیں نہیں ہٹائی جائیں گی، لیکن وہ حکم امتناعی تو ایک عارضی پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا ایک لنگر آن کر سکتے ہیں۔ لیکن جسٹس ستر من اللہ نے کافی سارے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا جناب۔ یہاں پر یہ زیادہ جو تعداد ہے وہ حکومتی پارٹی کے لوگوں کی ہے، جنہوں نے اسلام آباد کے مختلف معاوضہ جات جو ہیں، مختلف خسرہ جات جو ہیں، وہاں پہ وہ ملکیتی زمینیں خرید رکھی ہیں، اور بہت ساری ان مستقبل میں وہ اس انویسٹمنٹ سے بہت بڑی بڑی ہمارے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ بڑی اماؤنٹس، بڑی جو رقوم ہیں، مبلغ رقوم، ان کو حاصل کرنے کا پلان بنائی بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آیا، اب اس پہ جو عمل درآمد ہوگا تو سچویشن سامنے آئی ہے۔ ابھی جو ہے وہ 72 گھنٹے کا نوٹس دیا ہوا سی ڈی اے نے نیول سیلنگ کلب کو کہ وہ اپنا سامان شمان اٹھا لیں، ادروائز چوتھے دن یعنی کہ جب یہ مدت گزر جائے گی تو کلب گرا دیا جائے گا۔ یہاں پہ معاملہ اسی طرح جناب کچھ زمینیں ہیں ایسی جو راول ڈیم کے آس پاس ہیں جناب۔ پھر ہمارے ملک میں قانون کی بے بسی دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کا جو بنی گالا والا گھر ہے وہ بھی مبینہ طور پہ ایک ایسے ہی زون میں تھا جہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا،
اور پھر جب یہ کیس چلا تو پھر سی ڈی اے نے جناب ماسٹر پلان ہی بدل دیا، کیونکہ طاقتور لوگ، خان صاحب ٹھیک کہتے ہوتے ہیں کہ طاقتور لوگوں کے لیے قانون بھی بدل جاتے ہوتے ہیں، تو خان صاحب کے لیے قانون کو بدلا گیا، اور پھر یہاں پر اس کی جو اسلام آباد کا جو 1962 غالباً یا اسی 60 کی دے گا جو ماسٹر پلان بنا تھا، اس ماسٹر پلان میں صرف اس بنی گلا والے گھر کو ریگولرائز کرنے کے لیے وہ اس میں تبدیلی لائے گی پہلی بار. اور پھر پتہ چلا جناب بہت سارے جو وزیر اعظم صاحب کے ایک جو معاون خصوصی ہیں، ان کے جو والدین ہیں یا بزرگ ہیں، ان کی فیملی کے لوگ، انہوں نے بھی کافی ساری یہاں پر اس ایریاز میں زمینیں خریدی. اسلام آباد سے ایک رکن اسمبلی جو وزیر بھی ہیں، ان کی بھی جناب وہاں پہ مبینہ طور پر زمینیں ہیں. اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ناظرین، اس میں اب کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جناب ہم نام تو ہمارے علم میں ہیں، ہم وہ نام لیتے کیوں نہیں ہیں؟ نام اس لیے نہیں لیتے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو اس قسم کے سیاسی مافیاز جو لینڈ مافیاز بن جاتے ہیں جب، تو وہ زیادہ تر کام اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں. تو وہ پھر فرنٹ مینوں والا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے بے شک وہی ہوتے ہیں. اب جیسے سوسائٹیوں کے نام آئے رنگ روڈ میں، تو پیچھے کوئی اور ہیں، آگے کوئی اور ہیں، تو بیچ میں بینیفیشری کوئی اور ہوتے ہیں. تو ہم اس میں بہتر لفظ یہ کہ بینیفیشری استعمال کر لیتے ہیں. مبینہ طور پہ بینیفیشری جو زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ حکومتی جماعت کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ یہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان مختلف علاقوں میں زمینیں خرید رکھی ہیں یا تجاوزات کر رکھی ہیں یا آئندہ تجاوزات کرنے کا پروگرام تھا، لازمی بات ہے یہ کٹ جاتے ہیں تو ماحولیات تو پھر سارا کچھ تباہ ہو جائے گا اگر وہاں پہ تعمیرات ہوں گی. تو پھر یہ جو ایریا ہے اسپیشلی جو اسلام آباد کا وہ ایریا جو کہ کے پی کے کی ضلع ہری پور کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر کافی ساری تعمیرات اس وقت موجود بھی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب سی ڈی ایس میں کیا کرتی ہے. لیکن ایک جو ہے وہ سگنل چلا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر جو ریاست پاکستان کے ادارے ہیں وہ اگر قانون کی یعنی کہ بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر جناب باقی لوگوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ بہرحال ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، ایک پریشانی کی فضا ہے کہ جو ان کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ تھی ان مافیاز نے کی ہوئی تھی، وہ اب اس کو کیسے بچا پائیں گے. ویسے خان صاحب جی کی حکومت ہے، کچھ نہ کچھ تو وہ کر ہی لیں گے، کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. اور عدالتوں میں بھی چیزیں لنگر آن کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں جناب. جو اتنے بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں ان کے پاس التوا کے طریقے بھی بڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ جناب خالی یہ مختلف محکمے نہیں ہیں، اس میں جناب بہت ساری بڑی بڑی جو شخصیات ہیں وہ ذاتی طور پہ بھی یہاں کی بینیفیشری تھیں اس نیشنل پارک کے حوالے سے. وہ اس سارے معاملے میں ملوث پائی گئی ہیں اور انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی. دیکھتے ہیں کہ اب ان انویسٹمنٹس کا کیا بنتا ہے. اب آتے ہیں جناب پاکستان کے قوانین کی. پاکستان کا قانون تو ویسے بھی اپنی بے بسی اور بے کسی کا جسے کہتے ہیں تشہیر از خود ہی بنا رہتا ہے. حال ہی میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس پروگرام کے ساتھ ہی بلکہ آپ بہتر ہے کہ پہلے دیکھ لیجیے ریم شاہ صاحبہ کی ایک ویڈیو، اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم گائز. فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر یو کے آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی. اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ سچ ہے، نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی. آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کرواؤ، اور جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے ہو یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ ہم کب حکومت نے تو ہم سے پرومس کیا تھا کرنسی کو اوپر لے جائیں گے، پاسپورٹ کو اوپر لے جائیں گے، بٹ کچھ نہیں کر سکے، جسٹ بات نہیں کر سکے. اور باتیں بھی ایسی کس دفعہ جو مری کے حالات تھے اور مری میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا. یو کے میں اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی وہ ہے، لیکن یہاں پہ تو کبھی سردی سے کوئی نہیں مرا، لیکن مری میں تھوڑی سی بارش اور وہ برف ہوئی اور لوگوں نے کی موت واقعی. اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت میں آنا مقام عطا فرمائے. تو ہاں کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے، اور کہہ بھی نہیں سکتے. میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی. لیکن پاکستان کا جو قانون ہے وہ غریب کو زیادہ وہ کرتے ہیں. تو جتنے بھی مطلب وہ ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیے گا. جی تو ناظرین آپ نے حریم شاہ صاحبہ کی یہ دیکھی ہوگی ویڈیو. یہ جناب صرف یہ ایک ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ ویسے موبائل سے بنائی ہے، کیمرے سے بنائی وائرل ہوگی، باقاعدہ اس کو ایک جو نہیں ہے وہ اس پہ چڑھایا گیا سوشل میڈیا ایپ پر. اور پھر دیکھیں وہ کس طرح مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کے قانون کا. اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں میں یہ کرنسی اسمگل کر کے لائی ہوں پاکستان سے اور مجھے تو کوئی نہیں روک سکا. اور پھر اب جسے کہتے ہیں نا کہ جب یہ ایک معاملہ ہو گیا تو پھر ایک افراتفری مچ گئی. ادھر حکومت کو بھی دوڑیں لگ گئیں اور دوڑیں ایسے لگ گئیں کہ جناب ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ جناب وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھے، پھر اس کے ٹکٹ چلوائے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں تو قانون ہے، رحیم شاہ کے لیے تو کیا قانون ہے جی، بلکہ رحیم شاہ صاحبہ کی ہی مبینہ طور پہ حکومت ہے. جتنی ان کی حکومتی وزراء کے ساتھ ان کی قربتوں کی ویڈیوز بھی منظر عام پر ہیں، وہ جو
کبھی کسی کے ساتھ تصویریں کبھی کسی کے ساتھ ویڈیوز، تو وہ تو ٹھیک کہتی ہیں جناب، تو وہ لیکن برطانیہ میں تو یہ نہیں چلتا، وہاں پہ تو آپ پرائم منسٹر تو کیا آپ وہ ملکہ برطانیہ کے بھی رشتہ داروں پھر بھی اب قانون سے بالا تر نہیں ہے. تو جب یہ پتہ چلا کہ جی وہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کو یہ کہا جا رہا ہے تو پھر وہ مصوبہ خوف سے تو جو سنا کہ انہوں نے اب یہ ویڈیو اپنے اس سوشل میڈیا ایپ کے اکاؤنٹ سے جو نہیں ہے وہ ہٹا دی ہے. لیکن یہ ایک سنگین معاملہ ہے کہ وہ اتنی یہاں سے کرنسی لے کر گئیں کیسے، اور پھر وہ کیسے جو ہے وہ 10 جنوری کو غالباً جو ریکارڈ کے مطابق وہ یہاں سے گئی تھیں، اور پھر اب وہ کیسے اس سارے معاملے کو وہ بیٹھ کے جسے بدنامی کر رہی ہیں کہ ایک تو پاکستان کرنسی کو برا کہہ رہی ہیں، پھر وہ مذاق اڑا رہی ہیں پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کا، اور بظاہر تو وہ تفصیلات بتا رہی ہیں کہ وہ کیسے یہ اتنی بڑی رقم لے کر آئے اور پاکستان کی کرنسی کتنے نیچے ہے اور پاسپورٹ پاکستان کا کتنا نیچے ہے، لیکن دراصل وہ دکھا رہی ہیں آئینہ ہمارے پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو، اور بالخصوص پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے عہدیداروں کو جو کہ اس کرنسی کی اسمگلنگ کو روکنے کے ذمہ دار ہیں. وہ بتا رہی ہیں اور بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ جناب میں نے جو یہ کر لیا مجھے تو کوئی نہیں روک سکا، تو اوروں کو بھی کافی سارے لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جناب ویڈیو وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کی علامت ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. یہ جناب مری میں گورنر بلوچستان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی گورنر بلوچستان کی قومی جھنڈے اور گورنر کے جھنڈے، حکومت بلوچستان کا جو اوپر لکھا ہے گورنر بلوچستان، اس جھنڈے کے ساتھ جناب وہ جا رہے ہیں مری میں، گورنر بلوچستان کے صاحبزادے، اور ساتھ ان کا اسکواڈ بھی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کی ایپ پر شیئر بھی کی. یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. یہ لمحہ میں جی لوں ذرا تجھ میں کھویا رہوں میں مجھ میں. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ گورنر بلوچستان جو ہیں وہ سید ظہور آغا ہیں، ان کے بیٹے سید انعام آغا جو ہیں وہ اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں، اور جناب بڑی مزیدار قسم کی اپنی طرف سے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی جو یہ حکومت کے جو ایسٹس ہیں، حکومتی وسائل ہیں نا جی، یہ جو استعمال کر رہے ہیں گورنر صاحب کے صاحبزادے، گورنر کی جو زیر استعمال چیزیں ہونی چاہیے ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اس کو پھر سوشل میڈیا کے ایپس پہ بھی چلا رہے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے دوست ہیں اعزاز سید، ان کی گورنر بلوچستان سید ظہور آغا سے بات بھی ہے. انہوں نے پوچھا کہ جناب یہ واقعی آپ کے صاحبزادے کی ہے؟ تو انہوں نے جناب اس چیز کو تسلیم کیا اور کہا کہ نہیں میں بھی اس کے وہاں پر موجود تھا تو وہ میرے ساتھ تھے. تو لیکن بہرحال وہ گاڑی ساری نظر آ رہی ہے، اس میں گورنر بلوچستان کہیں نظر نہیں آ رہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کے صاحبزادے موجود ہیں. تو یہ دو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ حریم شاہ سے لے کے گورنر بلوچستان کے صاحبزادے تک پاکستان کے قوانین کی اور پاکستان کے یعنی کہ آئینی ڈھانچے کی، ہماری اخلاقی ڈھانچے کی بے بسی کی تصویر دکھائی دیتے ہیں. تو جو ہم نے پہلے خبر دی کہ یہ ہمارے نیشنل پارک کی جو زمین تھی اس کے اوپر کیسے کیسے مافیاز نے محض اس وجہ سے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں اور اپنی ساری انویسٹمنٹ وہاں پر جناب کر دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ حکمران ہے اور حکومت میں اور وہ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح حریم شاہ صاحبہ کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. انہوں نے بھی یہ بات اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور انہوں نے اس کا برہنہ اظہار بھی کیا. اور پھر گورنر بلوچستان کے صاحبزادے بھی جو سرکاری وسائل کا کو اڑا رہے ہیں، جو ہے وہ مبینہ طور پہ کہتے ہیں نا کہ اپنے باپ کا مال سمجھ کر، باپ کا مال ہی جو ان کے والد صاحب ہیں گورنر بلوچستان، تو وہ اپنے آپ کو بھی گورنر ہی سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح جو گورنر بلوچستان کے زیر تصرف جو چیزیں ہیں وہ ان کے زیر تصرف ہیں اور وہ ان کو لے کر گھوم رہے ہیں. تو یہ ایک لنک ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ اس قانون کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ویسے حریم شاہ صاحبہ کو بھی ہم جو ہے نا وہ اقتدار میں سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اس ملک کے اندر کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. یہ تو اب وائرل ہوگی تو ایک وہ کہہ دیا گیا ایف آئی او کو کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھیں گے، یہ رابطہ کریں گے. پتہ نہیں ہے وہ کرتے یا نہیں کرتے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.